طاق جینے بات دی ہر زمان نظم ہو بات آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی
میں نے چند ایک اینٹی قادیانی گروپس کے اندر کچھ پوسٹرز پڑھی ہیں جن میں وہ اجرائے نبوت کے اوپر مجاہدین ختم نبوت کو بار بار چیلنج لگا رہے ہیں کہ نبوت جاری ہے، اس موضوع کے اوپر جو مرزئی ہیں وہ مسلمانوں سے مناظرے کریں۔ تو عزیزان من، آج میں اسی موضوع کے اوپر کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزئی جماعت کے نزدیک آخری نبی کون ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ احباب جو ہیں وہ محظوظ ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت کے اندر اپنا عقیدہ رکھتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد نبی آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس آیت کے تحت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے نبوت ختم ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی تشریحی، نہ کوئی غیر تشریحی، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، خواہ کسی قسم کی امتی نبوت ہو یا ذلی نبوت کا دعویٰ کرے، بروزی نبوت کا، جیسا بھی دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ ہمارے نزدیک وہ قرآن و حدیث کی روح سے کافر ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جو مرزئی جماعت کا بناسپتی نبی ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ امتی نبی ہے، ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، بے شمار اس کے دعوے ہیں۔ لیکن آج ایک موضوع کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کی جائے گی کہ مرزا قادیانی کے نزدیک جو بقول مرزا قادیانی کے آخری نبی کون ہے۔ مرزئی جماعت جو ہے یہ ہمیشہ سے کوشش کرتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے جائیں، مباحثے کیے جائیں، کس موضوع پہ کہ قرآن و حدیث کی روح سے نبوت جاری ہے۔ مرزئی قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کچھ پیش کرتے ہیں، ان کے کچھ تراجم اور تحریف معنوی کر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے کے اوپر ایسے دلائل بنا لیں کہ جس سے نبوت کا اجرا ثابت ہو۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مجاہدین ختم نبوت جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان مرضیوں کے رد کے اوپر کام کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے مرضیوں کو منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز دوستو، مرضی جو ہیں وہ قرآن کریم کے کچھ آیات بھی پیش کرتے ہیں جن کا وہ چرا مسخ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اجرائے نبوت ثابت کیا جائے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ نبوت کا اجرا ثابت کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ ہمارے مجاہدین ختم نبوت جو ہیں وہ اپنی علمی صلاحیتوں سے ان آیات کا، ان احادیث کا بڑے اچھے انداز کے اندر جواب دیتے ہیں، اور ثم الحمدللہ ہمیشہ جو مرزیت ہے وہ مجاہدین ختم نبوت کے ہاتھوں ذلیل ہی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت کے اندر چند ایک چیزیں لے کے حاضر ہوا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مرزئی جماعت کے بناسپتی نبی، مرزئی جماعت کے مسیح موعود، مرزئی جماعت کے جو بانی ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ کیا تھا کہ آخری نبی کون ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مرزئی جماعت جو ہے وہ اجرائے نبوت کے اوپر دلیلیں دیتی ہے، قرآن و حدیث کی روح سے فاسد دلیلیں ہوتی ہیں، اپنے ریت کے بنائے ہوئے عقیدے کو کھڑا کرنے کے لیے دلیلیں دیتی ہے، لیکن وہ مرزا قادیانی کی کتب نہیں پڑھتی۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 ہے، صفحہ 35 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا۔ ایسا ہی میں بھی، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ایسا ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں اور 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں اور سب سے آخر میں ہوں۔ یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ
بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے، لیکن پھر بھی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کا سلسلہ تھا اس کے آخری پیغمبر تھے۔ تو اسی طریقے سے میں جو ہے نا وہ خاندان قریش میں سے نہیں ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے نہیں ہوں، لیکن میں بھی جو ہوں نا وہ 14ویں صدی میں پیدا ہو کے میں سب سے آخری ہوں، یعنی مرزا قادیانی خود کو آخری نبی کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ مرزیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی آخری نبی تھا، حالانکہ مرزی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی اور نبی آتے رہیں گے۔ تو یہ مرزیوں قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے متعلق جو ہے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی طرح کی کوئی نبوت جاری نہیں ہے۔ مرزیوں کے نزدیک قیامت تک نبوت جاری ہے۔ اب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ سب سے آخر میں جو آنے والا ہے وہ میں ہوں۔ حالانکہ اب دیکھا جائے تو جب سے مرزیوں نے یہ نبوت جاری ہونے کی ایک بنیاد رکھی ہے، اپنے اس فاسد عقیدے کی ایک بنیاد رکھی ہے، تب سے لے کے اب تک کافی سارے ایسے لوگ ہیں، طاہر نسیم ہے، عبدالغفار جنبہ ہے اور دیگر بڑے اس طرح کے خبیث قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کی ہے کہ ہم نبی ہیں، ہم ذلی نبی ہیں، ہم بروزی نبی ہیں، اس طرح کے نبوت کے دعوے کیے۔ تو مرزئی جماعت ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانتی، صرف مرزا قادیانی کو مانتی ہے کہ جی حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کے اندر سچا ہے تو وہ مرزا قادیانی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو وہ مرزا قادیانی کو ہی نبی مانتی ہے، اس کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی بھی جو ہے نا وہ نبی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بعد کئی ایسے مدعیان نبوت جو ہیں وہ منظر عام پہ آئے ہیں اور اب بھی آ رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے مرزیوں کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق وہ پورے بھی اتر چکے ہیں، لیکن پھر بھی مرزئی کمیونٹی جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے علاوہ جو ہے کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 14ویں صدی میں میں مبعوث ہوا اور میں سب سے آخر میں ہوں، یعنی مرزا قادیانی خود کو آخری نبی کہہ رہا ہے۔ یہ اس کی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 صفحہ 35 کے اوپر موجود ہے۔ اس کے بعد جناب سلسلہ محمدیہ کے آخری نبی کے متعلق مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ایک موضوع تھا کہ کیا اللہ کا نبی قتل ہو سکتا ہے، اس کے اوپر لکھتا ہے کہ 2 قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے، یعنی جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں 2 قسم کے نبی ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور قتل نہیں ہوتے۔ نمبر 1 وہ نبی جو سلسلہ کے اول پر آتے ہیں، جیسا کہ موسویہ سلسلہ میں حضرت موسیٰ اور سلسلہ محمد میں ہمارے سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے سید و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی مرزا غلام محمد قادیانی ایک اپنی ایک قسم بتاتا ہے کہ 2 قسم کے نبی ایسے ہیں جو قتل نہیں ہوتے، اللہ کی طرف جو آئے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو سلسلہ موسویہ میں آئے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے وہ نبی جو معمور من اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں، جیسے سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسیٰ اور سلسلہ محمدیہ میں یہ عاجز، یعنی مرزا غلام محمد قادیانی خود کو کہتا ہے کہ 2 قسم کے جو نبی ہیں وہ قتل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو قتل نہیں کرنے دیتا۔ یہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قتل نہیں کرنے دیتا، وہ جو ہے نا قتل نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سلسلہ موسویہ میں آئے اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں معاذ اللہ جو ہے نا وہ سلسلہ محمدیہ میں نبی بن کے آیا ہوں، اسی وجہ سے میں بھی قتل نہیں ہوا، یعنی خود کو یہ آخری نبی کہہ رہا ہے۔ یہ اس کی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 صفحہ 70 اور 69 پہ اوپر یہ تحریر موجود ہے۔ یعنی مرزا قادیانی اپنے آپ کو اسی طرح سلسلہ محمدیہ کا آخری نبی لکھ رہا ہے جیسے سلسلہ موسوی یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب یہی بات ایک جگہ مرزا قادیانی نے یوں بھی بیان کی ہے کہ مرزا قادیانی کی کتاب ملفوظات کی جلد نمبر 1 صفحہ 475 کے اوپر 475 کے اوپر لکھا ہوا ہے، غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں بھی ایک سلسلہ اسی سلسلہ کا ہم رنگ پیدا ہوگا، اور اسی طرح آگے لمبی چوڑی تحریر ہے۔ پھر آخر پہ کہتا ہے کہ پس جیسے وہاں خاتم المسیح ہے یہاں میں بھی خاتم الخلفاء ہوں، یعنی خود کو یہ خاتم الخلفاء کہہ رہے ہیں۔ مرزیوں قادیانیوں کے نزدیک جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ آخری نبی ہیں۔
جی قبلہ استاد محترم مفتی سید مبشر رضا صاحب، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اپنی کتاب کشتی نو روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 صفحہ 61 کے اوپر لکھتا ہے اپنے بارے میں، کہتا ہے کہ مبارک ہو وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بد قسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بعد سب تاریخی ہے۔ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میرے بعد جو ہے نا وہ کسی کو کوئی ہدایت نہیں ملنے والی، میرے بعد بس اندھیرے اندھیرے ہیں، تاریخی ہیں، میں آخری اللہ تعالیٰ کا نور ہوں معاذ اللہ۔ ویسے تو یہ شکلی طور پہ اور عقلی طور پہ تھا سور، لیکن وہ خود کو اللہ تعالیٰ کا نور کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا واحد نور ہوں جو آخر میں آنے والا تھا اور میں آ گیا ہوں، اب میرے بعد جو ہے نا وہ سب طریقے ہیں، کوئی نور چھوڑ نہیں آئے گا۔ تو اسی طریقہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، یہ جو حوالہ آخری نور والا ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا کشتی نو روحانی خزائن کے جلد نمبر 19 صفحہ 61 کے اوپر اس نے یہ لکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہتا ہے کہ مبارک ہو وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کسی طرح کی نبوت جاری نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام مکمل کر دیا، اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ جہاں تک رہی بات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ آنے کی تو وہ ایک موضوع الگ ہے، اس کے اوپر اگر کسی مرضی نے یا کسی مسلمان کو کوئی شبہ ہو تو وہ ہمارے پرسنل کے اندر رابطہ کر سکتا ہے، یا پوسٹس کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے یا کال کے ذریعے کسی بھی طریقہ سے ہم سے جو ہے نا وہ ڈسکس کر سکتا ہے، وہ ایک الگ ہے اور ایک تفصیلی موضوع ہے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، انہوں نے آنا کیوں ہے، ان کے آنے کی حیثیت کیا ہوگی، کیا وہ نبی ہوں گے، کیا وہ امتی ہوں گے، یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ الگ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ایک لمبا چوڑا تفصیلی ایک لیکچر بنتا ہے۔ لیکن ہمارا جو مقصد آج مین ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک جو آخری نبی ہے وہ کون ہے۔ تو اب تک جو میں نے دلائل آپ کی خدمت کے اندر رکھے ہیں اس کے مطابق جو مرزا قادیانی کے نزدیک آخری نبی ہے وہ مرزا قادیانی خود کو آخری نبی کہتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی جو ہے نا وہ میں ہوں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مرزا قادیانی کے نزدیک جو ہے نا آخری نبی، نبوت کا جو خاتمہ ہے وہ مرزا قادیانی پہ ہوا ہے، یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ تمام مکاتبہ فکر، تمام مسالک کے نزدیک اجماعی طور پہ وہ کافر ہے۔ تو جیسا کہ احادیث کے مختلف ہم جگہوں پہ پڑھتے رہتے ہیں، احادیث کی مختلف کتب کے اندر ہم ختم نبوت کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ احادیث پڑھتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کو جو ہے نا ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کے لیے نبوت کو ایک محل سے تشبیہ دی ہے اور پھر فرمایا کہ میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں۔ لیکن مرزا قادیانی جو ہے اسے اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر لیا۔ مرزا قادیانی کو بڑی گندی عادت تھی کہ وہ جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والی آیات، اترنے والی آیات، جیسا کہ پچھلے کچھ دن پہلے شاہ صاحب نے ایک مرضی کے ساتھ مناظرے کے دوران اسی موضوع کے اوپر مناظرہ کیا تھا کہ مرزا قادیانی پہ جو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں اس کو مرزا قادیانی نے اپنے اوپر لیا، تو اس موضوع کے اوپر مناظرہ ہوا تھا قبلہ مفتی مبشر رضا صاحب کا۔ تو یہ اس کی بڑی گندی عادت تھی اور بڑا یہ فاسد عقیدہ تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا گستاخ تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی آیات کو خود پہ فٹ کر کے کہتا جی یہ مجھ پہ وحی آئی ہے، یہ مجھ پہ الہام ہوا ہے۔ تو اسی طریقہ سے اس نے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کو خود پہ فٹ کر کے کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کہتا ہے کہ اور اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی قصر نبوت کی عمارت میں، نبیوں کی نبوت کے عالی شان محل کی عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی منعم علیہم، پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ وہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کر کمال تک پہنچا دے۔ بس میں وہی اینٹ ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب یہ اس کی کتاب خطبہ الہامیہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16
صفحہ 178 کے اوپر یہ تحریر موجود ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قصر نبوت ہے، جو نبوت کا محل ہے، وہ مکمل بنا دیا۔ اب اس کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ بچی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی بات کر رہی ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں قصر نبوت کی محل کی آخری اینٹ ہوں۔ یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جبکہ مرزا قادیانی خود پہ فٹ کر کے کہتا ہے کہ جو قصر نبوت اللہ نے بنایا ہے اس کی آخری اینٹ میں ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی خود کو کہتا ہے کہ میں اس کی آخری اینٹ ہوں، اور اللہ نے اس پشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے سب سے آخر میں مجھے مبعوث کیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ حوالہ جاتے ہیں جو مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک آخری نبی ہونے کا متعلق ہے، کہ آخری نبی مرزیوں اور مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک کون ہے۔ تو یہ چند حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے۔ اگر آپ کسی مرزئی کے ساتھ مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، مکالمہ کریں، یا کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ آپ کا بحث و مباحثہ ہو، تو آپ پیش کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ان حوالوں کو دیکھتے ہوئے مرزیت کی جو ہے نا وہ ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ امید ہے کہ احباب اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں گے، اور ختم نبوت کے جب بھی آپ نیک کام کریں تو خادم کو ضرور اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا نبی آبادی وعلیکم ورحمۃ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے